ہاں جی اج کل سموک کے حوالے نال ذرا بڑا خوف اور پھیلیا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں کوئی بھی موسم جب بدلتا ہے اس کے ساتھ کچھ اچھی چیزیں بھی آتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں بھی آتی ہیں کہ جو ہمارے مزاج کے موافق نہیں ہوتی. اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے موسم یا آتا نقصان کرتا ہے یا جاتا نقصان کرتا ہے. اب دیکھیں کہ کچھ سالوں سے ایک نئی اصطلاح آ رہی ہے سموک، اور ایک لفظ دموک بھی سننے کو مل رہا ہے. اب دیکھیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا، دھند ہوتی تھی. اب یہ جو فصلوں کی باقیات کو جب جلایا جاتا ہے، دھوئیں کے بادل اور کچھ ٹریفک کے دھوئیں کے بادل، کچھ کچرا گرد و غبار جب فضا میں ملتے ہیں تو ایک زہریلی فضا بن جاتی ہے، جس سے ہمارے سانس کی اور آنکھوں کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ بخار پیدا ہوتے ہیں جسم کے اندر، جسم کے ٹمپریچر کو متاثر کرتے ہیں. پہلی تو بات ہے جہاں تک یہ ہے کہ ادارے بند کر دو، 3 دن کے لیے اسکول بند کر دو، اور یہ ہے کہ اس کے لیے کہ فصلوں کی باقیات دفعہ چتاری لگا دو. میں یہاں یہ کہوں گا کہ جب من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکے. الفاظی طور پہ میں سمجھتا ہوں اسٹوڈنٹس کی تعلیم کا حل کرنے کے لیے 3 دن کیا سموک 3 دن کے بعد اتنا سیاح ہے ختم ہو جائے گا؟ نہیں، یہ تو ایک موسم کے ساتھ ہے نا. اب اس طرف ہم جاتے نہیں جو چیزیں اس کا سبب بن رہی ہیں. ایک طرف تو دفعہ چتاری لگا رہے ہیں، رات کے وقت میں جناب کسان انہیں باقیات کو نظر آتش کر رہے ہیں کہ آج تک ان میں وہ تو جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں ان پر تو آپ ہاتھ ڈال نہیں سکتے. کوئی چھوٹا ذمہ دار ہاتھ سے چڑھ گیا یا کوئی ان کا مزدور چڑھ گیا، اس کو پکڑ کے لے آئے، بعد میں فون آیا تھانے والوں کو، ان کو چھوڑنا پڑا. تو نہیں، جب تک آپ اپنی نیت کو درست کر کے قانون کی صحیح امپلیمنٹیشن نہیں کرتے اس وقت تک یہ مطلب چوہے بلی کا کھیل جاری رہے گا. ہاں، دوسرا ضمن یہ میں کہوں گا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ موسم سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، موسم سے بچنا چاہیے. جب بھی موسم آئے، موسم آنے سے پہلے، جیسے کہ بہت وقت کے پہلے وقت کے بزرگوں نے کہا کہ پکھی لے کے اندر جا، رضائی لے کے باہر آ. مطلب یہ ہے کہ ابھی پسینہ آ رہا ہو، پکھی ہاتھ میں ہو، تو اوس سے، تریل سے، شبنم سے بچنے کے لیے شٹر کے نیچے چلے جاؤ، چھپر کے نیچے چلے جاؤ، یا اپنے کمرے میں چلے جاؤ، تاکہ جو پڑنے والی اوس ہے وہ آپ کے ٹمپریچر کو بگاڑ کے آپ جسم میں بخار نہ بنا دے. اب بخار اسی طرح سے آپ دیکھیں اسی میں سر درد ہوتا ہے، آنکھوں میں چبھن ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ چشمہ کالے رنگ کا یا سبز رنگ کا چشمہ استعمال کیا جائے. تیسرا یہ ہے کہ اپنے چہرے کو اچھی طرح دھویا جائے نیم گرم پانی سے. چوتھی چیز یہ ہے کہ بلا ضرورت خواہ مخواہ باہر نہ نکلا جائے. پانچویں چیز یہ ہے کہ اس کے طبیعت مدبرہ کی معاونت کے لیے، جیسے سخت موسم ٹھنڈک کی طرف بڑھ رہا ہے، ہمیں اپنے لباس پہ، اپنی غذا پہ توجہ کرنی چاہیے. بازار کی بنی ہوئی آلودہ چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے. بہت ساری امراض جو ہیں، بخار جو خاص طور پہ ہٹیگل دیر تک رہنے والے بخار جو ہیں بازار کی معتفن غلیظ تریز چیزوں سے بنتے ہیں. ایک تو ان کے بنانے کا انداز ایسا، صفائی ستھرائی کا کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ ان میں غذائی اصولوں کے تحت نہیں ہوتا. تیسرا یہ ہے کہ حفاظت مطلب اشیاء کے تحت کوئی چیز نہیں. نیچے گندے پانی کی نالی چل رہی ہے، اوپر جناب دہی والا پھٹا پڑا ہوا ہے، یا مرغی بن رہی ہے، ساتھ ساتھ جناب اپنا ایسی کھانے پینے کی چیزیں بن رہی ہیں. ان چیزوں میں ہمیں اپنے آپ کو کم از کم، ہمارا دین بھی صفائی ستھرائی کا حکم دیتا ہے، اس کے پیش نظر. دوسری بات یہ ہے کہ گرمی کے بخار سے بچنے کے لیے ہمیں کم از کم دار چینی اور ادرک کا قہوہ ضرور ہمیں اپنی غذا میں شامل کرنا چاہیے. کبھی کبھار سونف ہے، سونف ادرک کا قہوہ استعمال کرنا چاہیے. پھر اسی طرح ادویات میں ہے کرنجوا ہے. کرنجوا اور پھٹکری اس موسم کے بخاروں کا بہترین تریاق ہے. پھر آگے جب موسم بڑھ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں دار چینی، ادرک
اور ملونگ کا کہوا جو ہے یہ آپ کے لیے معاون ثابت ہوگا، آپ کو سردی سے بھی بچائے گا، آپ کے امیون کو بھی کام رکھے گا۔ اسی طرح یخنی ہے وہ دے۔ پھر جناب انڈا جو ہے خاص طور پہ صبح کے وقت ناشتے میں اپنا انڈا استعمال کریں، ابلا ہوا انڈا یا آملیٹ استعمال کریں، وہ آپ کے امیون کو بھی بڑھائے گا، آپ کی قوت بھی اور بخاروں سے بھی بچائے گا۔ دوسرا، رات کی غذا کو بالکل نارمل رکھیں، تھوڑی رکھیں، سبزیاں استعمال کریں، دالیں استعمال کریں، ہاں جی۔ اور گوشت جو ہے خاص طور پہ جب مچھلی آپ نے لینی ہے، مچھلی آپ اس کو تلی بھی لے سکتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی طرح مغزیات ہے، ان کو اپنا حفظ جان بنانا چاہیے۔ اور کوئی نہیں، مونگ پھلی تو ایس مہنگائی کے دور میں ہمارے نصیبوں میں مقدر میں مونگ پھلی آ سکتی ہے تو اس کو گڑ کے ساتھ کھا لیا جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو گھر کی چیزیں ہیں، ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج کل تو خیر سے 2 نمبری کا یہ عالم ہے، گڑ بھی جناب چینی سے بننا شروع ہو گیا ہے، شکر بھی چینی سے بننا شروع ہو گئی ہے۔ یہ نہ میرے بس کا کام ہے روکنا ان کو، نہ آپ کے، یہ تو گورنمنٹ کی مرضی ہے، ہاں جی۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں، اگر وہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس پہ قدم اٹھائے تو یہ ہو سکتا ہے۔ نہیں تو جیسی گنگا بہہ رہی ہے بہنے دو، اس میں کتا ہے، کھچر ہے، جو ہے، ہمیں تو منہ مروڑ کے سائڈ پہ اپنی جان بچانی چاہیے، اور جو گھر کی چیزیں ہیں ان پہ توجہ دو۔ ہوم میڈڈ چیزیں کھاؤ بازار کی چیزوں سے۔ یہ پیزا ہے، پتہ نہیں کیا کیا اپنا نام ہے، پیزا ہے، برگر ہے، سلائس ہے، سٹنگ ہے، میں سمجھتا ہوں جتنا نقصان ہمارا یہ کر رہے ہیں، بیماریاں تو ہم پیسے لگا کے خرید رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی اتنے دن ہو گئے جی پوٹی نہیں آئی، ہے جی، بھوک نہیں لگ رہی، ہچکی لگ رہی ہے۔ بھئی یہ تو ہوگا جب آپ چیزیں ہی ایسی ڈال رہے ہیں جن کو معدہ ہضم کرنے کا مرہون ہی نہیں ہے، ہاں جی، رہین ہی نہیں ہے، تو لاما معدہ تو پھر جواب دے گا۔ پھر کہ جی حکیم صاحب یا ڈاکٹر صاحب، کوئی اچھی ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے یہ ٹیسٹ کرا لو، وہ ٹیسٹ کرا لو، وہ ٹیسٹ کرا لو، کھوتا خوہ کے اندر ہی ہے۔ جب تک کتا خوہ کے اندر ہے نا، ہاں جی، شفا نہیں ملتی۔ اسی طرح سے اقبال نے کہا دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت، فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم۔ ہم تو کہتے ہیں کہ شکم رہے دل رہے نہ رہے، لیکن جب شکم رہے گا تو بیماریاں رہیں گی، جب ہم شکم کو چھوڑ کے دل کی مانیں گے تو بیماریاں نہیں رہیں گی۔ بہت شکریہ۔ بند کر۔